بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کس بات پہ اڈیالہ جیل میں بہت خوش ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے مطالبہ یہ کہ عمران ریاض خان کے لیے اور ساتھ ساتھ اسد طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ اپنے پرنسپلز پر یہ دونوں آواز بلند کرتے ہیں، یہ دونوں آپ کی آواز بنتے ہیں۔ ان کے لیے آواز آپ کو اٹھانی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیے، فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر، اپنے یوٹیوب کمنٹس میں دیگر صحافیوں سے کہیے کہ وہ یہ آواز اٹھائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ دوسرا آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ایک خوفناک پکچر ہے، اس پکچر کو پینٹ کیا ہے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ بتاتے ہیں، یہ ان کے ٹویٹ کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کہ عمران ریاض خان گرفتار ہو چکے، اسد طور گرفتار ہو چکے، مزید صحافی گرفتار ہوں گے۔ گزشتہ 2 سے 3 روز میں یہاں بیٹھ کر میں اس خدشے کا اظہار، یا یہ ممکن ہے، یہ بات آپ سے بار بار کر چکا۔ تو میر صاحب چونکہ ہمارے استادوں میں ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید صحافی گرفتار ہوں گے، وکلا کی باری آئے گی، وکلا پابند سلاسل ہوں گے۔ اس کے بعد اس منظر نامے میں اگلا نمبر حامد میر صاحب کو نظر آتا ہے سول سوسائٹی والوں کا، اور پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں آخری باری آئے گی آئین پاکستان کی۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں آخری باری آئین پاکستان کی، اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں عام طور پہ تال آزما۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں آئین ختم، بنیادی انسانی حقوق معطل، اور پھر ملک میں ممکنہ مارشل لاء کا نفاذ۔ یہ حامد میر صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ میر صاحب ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور میر صاحب نے اس چیز کو ریڈ کرتے ہوئے یہ پکچر پریزنٹ کی ہے پاکستان میں۔ یہ ایک ممکنہ پکچر ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور حامد میر صاحب نے اسے ہم سب کے سامنے پینٹ کر دیا ہے۔ تو ہم سب یہ پینٹ کرنے کی ہمت شاید نہیں رکھتے، حامد میر صاحب نے یہ بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایک خطاب کیا، یہ خطاب تھا آج اسد طور کے لیے جو مظاہرہ تھا، اور میر صاحب کی خوبصورتی یہ ہے کہ میر صاحب نے وہاں اس خطاب میں عمران ریاض کے لیے، اسد طور کے لیے برابر آواز اٹھائی۔ حامد میر صاحب نے عمران ریاض خان کے لیے پہلے بھی آواز اٹھائی۔ دونوں ہمیں ایک جگہ یہ نظر آتا تھا جب وہ جو ٹیربل حامد میر صاحب نے ایک بار ٹویٹ کیا عمران ریاض خان کی کسی بات پر، اور پھر حامد میر صاحب کی کئی باتوں پر عمران ریاض خان نے بھی جواب دیتے ہوئے ٹیربل ٹویٹ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے ایک میں اسے مسابقت کہوں، مقابلہ کہوں، ایک دوسرے کو تمہاری غلطی کیا ہے یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آنا کہوں، لیکن یہ ہو رہا تھا۔ مگر جہاں بات پرنسپلز کی آئی، ہم نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے اپنے پروگرامز میں آواز اٹھائی، اور عمران ریاض خان بھی جہاں جہاں جس صحافی کے ساتھ جب جو غلط ہوا، اس کے لیے آواز ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز تھی۔ آج بھی حامد میر صاحب نے خطاب کیا۔ حامد میر صاحب نے خطاب میں یہ کہا کہ اسد طور کو گرفتار کر لیا، عمران ریاض کو گرفتار کر لیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو چھوڑو، ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم مطالبہ یہ کریں گے کہ آؤ اب ہمیں بھی گرفتار کرو۔ انہوں نے کہا اب آؤ اور آ کر ہمیں بھی گرفتار کر لو، ہم یہ مطالبہ کریں گے۔ اور حامد میر صاحب یہ مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قاتل کون ہیں ہم جانتے ہیں، اور ہم ان کو سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم پاکستان کی سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کا، سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ورنہ ہم انہیں نیم اور شیم کریں گے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں نیم اور شیم کریں گے، اور پھر وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، حامد میر صاحب کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری جب شعبہ صحافت میں ٹریننگز وغیرہ ہوتی تھیں، تو اس میں ایک چیز ہمیں بتائی جاتی تھی کہ جب آپ ہیڈ لائن پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کا بطور صحافی اس کو بتانا، بطور رپورٹر فیلڈ سے کھڑے ہو کر بتانا، اسٹوڈیو میں بطور اینکر بیٹھ کر بتانا، آپ کا ایمفیسس جو ہے نا وہ بڑی چیزیں کلیئر کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ جملہ لکھا ہو کہ فرض کیجیے وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن اب پاکستان میں نہیں،
تو وہ ہمارے ٹرینر نے کہا کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. عام طور پر فیکٹس فگرز نام وغیرہ ہوتے ہیں, لوگ اس پہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن اب پاکستان میں نہیں, کہ یہ نہیں ہے پاکستان میں, ایسے پڑھیں گے. ٹرینر نے کہا دیکھیے اس جملے میں اب جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا تو ایک لفظ ایسا ہے کہ اس پہ ایمفیسس ڈال کے آپ جو خبر نہیں ہے وہ بھی بتا دیں گے. انہوں نے کہا جب آپ پڑھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن اب پاکستان میں نہیں, تو جب آپ لفظ اب پر زور دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے پاکستان میں تھا. یہ خبر میں نہیں لکھا ہوا جملہ. وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسامہ بن لادن اب پاکستان میں نہیں. یہ جملہ نہیں لکھا ہوا کہ اسامہ بن لادن پہلے پاکستان میں تھا, لیکن آپ کے ایمفیسس نے بتا دیا کہ پہلے تھا. تو یہ صحافی کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو جب حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ارشد شریف شہید کے قاتل پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے, تو حامد میر صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ وہ جملہ جو یہاں نہیں لکھا ہوا, حامد میر صاحب وہ جملہ بتا رہے ہیں. بڑی باریک بات ہے, اور یہ آپ کو ان کے اس تقریر میں نظر آتا ہے کہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, سیاسی لوگوں کی, وکلا کی ٹیم کی, اور وہاں پر عمران خان صاحب نے مزید احتجاج کریں اپنے حق کے لیے, اپنے مینڈیٹ کے لیے, لیگل لڑائی لڑیں, یہ ہدایات دیں. اور عارف الوی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, عارف الوی صاحب نے اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا ہے, یہی کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ خبر یہ کہ عمران خان صاحب پر, بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. جج صاحب نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ آپ جو ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ, دانتوں کا چیک اپ ڈیو تھا, کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے کہا میں اتوار کو گیا تھا, دانتوں کا ڈاکٹر نہیں تھا, پھر جاؤں گا. اس سے پہلے وہ وہاں پر ہنسی مذاق ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی, اور اب ان پر اس کیس میں تو ہو گئی ہے فرد جرم عائد. عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فرد جرم عائد کر رہے ہیں کر دیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں سزا بھی سنا دیں, کیونکہ سزا تو دینی ہے آپ کو, باقی کیس مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مکالمہ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, اپنے حساب سے دیکھ لیں. عمران خان صاحب کے وکلا اس کو پھر اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم مظاہرہ بھی کریں گے, سڑکوں پر بھی جائیں گے, عدالت بھی جائیں گے, اپنا مینڈیٹ حاصل کریں گے, اور ہم 5 سے 6 مہینے میں اپنا جیتا ہوا مینڈیٹ, اپنا حاصل شدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہم یہ حکومت گرا دیں گے. یہ جو حکومت بن رہی ہے انہیں اندازہ ہے کہ یہ حکومت بن جائے گی, پاکستان پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, ایم کیو ایم کی ملا کر یہ حکومت بن جائے گی. لیکن ہم جب اپنا مینڈیٹ لے لیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لمبا چل سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن 5-6 مہینے میں ہم یہ حکومت گرا دیں گے, اپنا مینڈیٹ حاصل کر لیں گے, اور ہم یہ لڑائی جیت لیں گے. یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کہتی ہے. اب عمران خان صاحب عارف الوی صاحب سے, جو پہلے باقاعدہ ہمیں اندر سے پتا چلتا تھا کہ ناراض ہیں, وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ عارف الوی صاحب نے اجلاس نہ بلا کر ٹھیک کیا ہے. یہاں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں وغیرہ لکھتے ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات عمران خان نے کی نا کہ مجھے معافی نہیں چاہیے, صدر عارف الوی کو جو آئین میں اختیار حاصل ہے اس کے تحت مجھے ان کی طرف سے معافی نہیں چاہیے, تو عمران خان صاحب کوئی ایسی کوئی دلیرانہ بات نہیں کر رہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ عارف الوی یا صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں, اس کے بعد معافی کا اعلان ان کی جانب سے کیا جا سکتا ہے, تو وزیر اعظم ایسی کوئی ایڈوائس بھیج نہیں رہے, تو بیکار کی بات ہے. عرفان صدیقی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے صدر رفیق تارڑ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی سزا معاف کی تھی. جب مشرف آ کر بیٹھ گیا تھا اقتدار پر اور نواز شریف کو نکال باہر کیا تھا, اور جس کے بعد وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نا مائی پوسٹ پرائم منسٹر, تو تب کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایگزائل میں چلے گئے. اب بھی مریم بی بی بار بار بتا رہی ہیں آپ ایگزائل میں نہیں گئے تھے, آپ معاہدہ کر کے پاکستان سے گئے تھے, اور صدر رفیق تارڑ نے سزائیں معاف کی تھیں. کون سا وزیر اعظم تھا اس وقت؟ عرفان صدیقی صاحب. کوئی وزیر اعظم نہیں تھا اس وقت, کوئی وزیر اعظم نہیں تھا. تو آپ کی لاجک بالکل فلاڈ لاجک ہے. حالانکہ آپ استاد ہیں, پڑھاتے ہیں, آپ سپاہیوں کو, فوجیوں کو, افسران کو بھی پڑھاتے ہیں, لیکن بڑی بنیادی بات ہے جو آپ کو یاد نہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ پریزیڈنشل پاورز کے بارے میں آئین بڑا کلیئر ہے, بہت کلیئرلی آئین بتاتا ہے کہ پریزیڈنشل پاورز کیا ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے بڑا کلیئرلی آئین کا وہ آرٹیکل بھی میں نے نکالا ہوا رکھ دیتا ہوں کہ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے
کہ صدر کو سزا معافی کے اختیارات حاصل ہیں، اور وہ اختیارات کیا ہیں یہ دیکھ لیجئے. یہ آئین کا آرٹیکل ہے 45. President's power to grant pardon. The president shall have power to grant pardon. صدر کو اختیار حاصل ہے سزا معاف کرنے کا. Reprieve and respite to remit, suspend or commute any sentence. Any sentence. کوئی بھی سزا ہو، یعنی چھوٹی بڑی جو بھی سزا ہو، passed by any court, tribunal or other authority. یعنی کچھ بھی ہو جائے صدر کے پاس یہ اختیار ہے. تو عرفان صدیقی صاحب یہ بات بھی غلط کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے صاف طور پر کہا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. دوسرا، فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے بدترین مخالفین میں شامل. حالیہ دنوں میں ہمیں ہم آہنگی نظر آئی. موقف میں عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ گئے بھی، اور پھر دھاندلی پر کم از کم اتفاق دونوں جگہ پایا جاتا ہے، یہ بات بھی ہو رہی تھی. فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ انتہائی دھاندلی شدہ الیکشن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے انہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی ہے، انہیں ان کا مینڈیٹ دے کر حکومت بنانے دی جائے. یہ بہت بڑی گواہی ہے فضل الرحمان کی گواہی. اور پاکستان تحریک انصاف والے 180 سیٹیں جیتنے کا جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم کچھ دنوں میں یہ حاصل بھی کر لیں گے. اب آخر میں ایک آڈیو لیک ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی، اور مصطفیٰ کمال صاحب اپنی جماعت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا. اس آڈیو لیک کے حوالے سے کچھ تحقیقات میں نے کی، الگ نیوز پر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ اسٹوری کی، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں خلاصہ اس کا کہ کیا ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو ہے. اس آڈیو میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات کہ نون سے مذاکرات کے لیے گئے، ایسے جیسے دروازہ کھلا ہوا اندر چلے جائیں، تو کوئی خاص مذاکرات کرنے میں نون لیگ والے ولنگ نہیں تھے، لیکن بہرحال کر لیے. اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، کانفیڈینشیل ہے لیکن آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے متحدہ کے بارے میں کہا کہ 100% جعلی مینڈیٹ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا 100% جعلی، یعنی کسی کا 60 ہے کسی کا 40 ہے، ہمارا 100% جعلی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی اور وہ کوئی خاص ولنگ نہیں تھے. میں نے اس کو تھوڑا سا کھنگالا. جب کھنگالا تو کیا پتا چلا، ایک انسائڈر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا 100% اصلی ہے کانٹینٹ. مصطفیٰ کمال کی آواز، یہ باتیں 100% اصلی، اور یہ باتیں میڈیا پر ہو چکی. متحدہ کا مینڈیٹ جعلی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا. پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں ہمیں ملا تھا، لیکن پی ٹی آئی والوں کی اس بات کو کہ جو فارم 45 پی ٹی آئی کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی والے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو مینڈیٹ پی ٹی آئی کا، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. متحدہ کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، 100% جعلی ہے، یہ بھی بات ہو گئی. اور ساتھ میں آپ کو میں نے انسائڈر کا بتا دیا. انسائڈر کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. میں نے امین الحق صاحب سے، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق وفاقی وزیر، ان سے رابطہ کیا. ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. امین الحق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جعلی آڈیو ہے، بنائی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس کا ہم فورنزک بھی کروائیں گے، اس کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ جعلی ہے. امین الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، اور اس میں انہیں وہ ایم کیو ایم جو پہلے تھی، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین، ان کی والی ایم کیو ایم، اس کے عناصر پاکستان میں موجود، اس کے عناصر اس کے پیچھے نظر آتے ہیں امین الحق صاحب کو. تو وہ اس کو مکمل طور پر جعلی قرار دیتے ہیں. میں نے آڈیو کو سنا، میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے کئی بار انٹریکٹ کیا ہے، ٹی وی پر بھی، سامنے بیٹھ کر بھی انٹرویو بھی کیے ہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں، اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو سیکٹر 2 نارتھ کراچی پہلے سے جانتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آڈیو میری رائے میں بھی اصلی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.